الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 28 الفاظ شریفہ کے معنی واصبر اور روکیے نفسہ اپنی جان کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون یدعو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ پہلی پہر والعشی اور پچھلے پہر یریدون وجہہ وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں ولا تعد عیناک عنہم ادا یعدو تجاوز کرنا پار کر جانا اور آپ کی آنکھیں پار نہ کر جائیں تجاوز نہ کر جائیں عین آنکھ عینان دو آنکھیں اور آپ کی دونوں آنکھیں تجاوز نہ کر جائیں انہم ان سے اوپر سے گزر کے کسی اور کی طرف چلی جائے تمہیں آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ولا تطع اور آپ نہ مانیے ولا تطع آپ اطاعت نہ کیجیے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کیا اپنے ذکر سے اغفلنا ہم نے غافل کیا قلبہ اس کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے واتبع اور اس نے پیروی کی ہوا ہو اپنی خواہش کی ہوا خواہش اتبع پیروی کی وکان امرہ اور تھا اس کا معاملہ وکان تھا امرہ اس کا معاملہ فرطا حد سے بڑھا ہوا تجاوز کیا ہوا بمحاورہ ترجمہ اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ روکیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں ان کے چہرے کو چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے پار نہ ہو جائیں ان سے تجاوز نہ کر جائیں آپ دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ اس کی بات نہ مانیے اس کی اطاعت نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ تھا حد سے تجاوز کرنے والا اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے رب العالمین ہی جانے کہ اس میں کتنے خزانے نصیحتوں اور دروس کے سمندر
آئیے اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات اللہ کی توفیق سے سننے اور سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہتے اور چاہتے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ قریش اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس مجلس میں نہیں آئیں گے جہاں غریب مسلمان اس بات کو اپنی شان کے منافی سمجھتے۔ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تما کرتے ہوئے کہ یہ لوگ دین کی بات سن لے، شاید یہ مان جائیں، ان کے ماننے کی وجہ سے اسلامی دعوت کو زیادہ فائدہ ہو کہ طاقتور سرمایہ دار اثر والے لوگوں کے دین کو قبول کرنے سے اس دین کی ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رب العالمین کو ان کی فرمائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف میلان اور رجحان پسند نہ۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسی موضوع کی ایک آیت کریمہ سورہ الانعام آیت شریفہ نمبر 52 بھی نازل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے۔ آئیے کچھ مزید بات آیت مبارکہ کے ایک ایک ٹکڑے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے آیت مبارکہ، اور آپ اپنی جان کو روکیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پہلے پہر اور پچھلے پہر پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ جن کو حکم ہے کن کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کا، ان کو حکم ہے جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ اب جس شخصیت کو اتنا عظیم ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کا حکم ہے، ان لوگوں کی شان کیا ہوگی؟ کیا شان ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتا؟ اور ان کی شان کیوں تھی؟ ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے، ان کے غربت و افلاس کی وجہ سے، ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں، جس وجہ سے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی۔ کیا وجہ تھی عبداللہ جی؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ وہ اپنے رب کو پہلے پہر اور پچھلے پہر پکارتے تھے۔ بیٹھے ہیں مسجد میں
بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں کس لیے؟ کاروبار کر رہے ہیں، نمبرداری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اپنے رب کو پہلے پہر اور پچھلے پہر پکارتے ہیں۔ میں آپ اللہ کے لیے کچھ لے کے جائیں، یہ عمل اب بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کر رہے ہیں۔ ہمارا دین آفاقی دین، قیامت تک آنے والے دن تک ہے۔ جو خوبی ان میں ہوئی اور اس وجہ سے اتنے بلند ہوئے کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان کے ساتھ اپنی جان کو روکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ کام میں آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کام کی شان و عظمت کے حوالے سے دو احادیث سنتے ہیں، شاید میرا آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، طبرانی اور بہقی نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن أقل ما قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء إلى حتى تطلع الشمس، من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعطيك أربعة من ولد إسماعيل علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا، میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ کام کرنا مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیارا۔ معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر حصہ دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ اور یہ غلام کون سا؟ کوئی غلام، کوئی مسلمان غلام، اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو تو اجر و ثواب کم ہوگا یا زیادہ؟ اور ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں سب سے بلند و بالا اعلیٰ نسل اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل مبارک کے تھے۔ اس نسل کے کتنے غلام؟ اب فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک ان کے ساتھ بیٹھنا اور کسی کام کا ذکر کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر نہیں، اس سے زیادہ
محبوب ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر کرنے والے فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک ان کے ساتھ بیٹھنے کا اجر و ثواب 4 غلام آزاد جو اسماعیل علیہ السلام کی جنت اس سے بھی زیادہ. اور یہاں خود ذکر کرنے کا ثواب وہ اس سے جدا ہے. اس کا ذکر تو کوئی نہیں. یہ کون سا ثواب ہے؟ صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کا. اور یہ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیے. امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر سورج کے نکلنے تک اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس کو آپ اشراق کہتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیسے حج اور عمرے کا تامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، مکمل مکمل مکمل. یعنی یہ 3 کام تم یہ نکالیے، شمار کر شاید اللہ میرے آپ کے نصیب کر. 3 کام. نمبر 1 فجر کی نماز پڑھتے جاؤ. نمبر 2 سورج کے نکلنے تک فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا کس لیے؟ اللہ کے ذکر. نمبر 3 اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھنا. یہ 3 کام کرنے والا اس کے لیے پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے. پورے حج پورے عمرے کا، پورے حج پورے عمرے. کتنی شان ہے اس عمل. آئیے آیت کریمہ کی طرف. ہاں یہ بات نوٹ کی کر لیجیے. ویسی اس کے لیے یہ پابندی نہیں کہ ساری زندگی، حدیث میں یہ ذکر نہیں، ساری زندگی کی پابندی تھا. جو بات میں سمجھو جب بھی میسر ہو. اللہ یہ پابندی میں نے تو نہیں دیکھی. اگر کسی کو سجاد دیکھیے کہ کسی کو بتاؤ تو بتا دیں. جب بھی میسر ہو. چھٹی کا دن ہے اور کورونا نے تو چھٹیوں کا ڈھیر دے. ہم کتنے دن بیٹھے؟ کوئی نقصان کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ بیڈ توڑ دیے ہیں ریٹ ویٹ کے. نیندی پوری ہو رہی. کیا ہوا ہے؟ بہت مصروفیت ہے. کشمیر آپ نے فتح کیا تھا اور میں نے کیا تھا. کوئی پابندی میں نے نہیں پڑھی. آخری بات کر کے تاکہ خواتین کو بھی شریک کر لیں. کیا خواتین کا یہ بھی یہ ثواب ہے؟ جی ہے. خواتین کی افضل نماز گھر میں ہے یا مسجد میں؟ جو خاتون اپنے گھر میں فجر کی نماز کب پڑھے؟ 8 بجے. پھر بیٹھ جائے اللہ کے ذکر کے لیے. ٹھیک وقت پہ پڑھے. پھر بیٹھ جائے اللہ کے ذکر کے لیے اپنی جائے نماز پر. پھر 2 رکعت اشراق پڑھے. اللہ سے امید ہے
کہ خاتون گھر میں وہی ثواب پائے گی جو مرد مسجد میں پاتا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اگر میں بھولتا نہیں، انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے اور میرے محدود فہم میں یہی بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو یہ عمل نصیب فرمائے، اور اس بارے میں میری آپ کی جو کوتاہی ہے اور بہت ہے، اللہ وہ معاف کر دے۔ میری اور آپ کی موت کا دن آئے اور یقیناً آنا ہے، یقیناً آنا ہے۔ اے مولا کریم، وہ دن، اس کا آغاز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، سورج کے نکلنے تک آپ کے ذکر کے ساتھ، اور پھر 2 رکعت اشراق کے ساتھ ہو۔ اے اللہ، موت آئے ایسے دن میں آئے، دوسرے دن میں موت نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔